بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ کتاب میں لکھا جا چکا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے سب کچھ۔ دوبارہ سوڑنا آیت کی پلیز۔ وَيَعْبُدُونَ، اب یہ کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، لفظ وہی عبد آئی ہے، یا علامات مضارع لگا، واو نون جمع کے لیے لگا، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اور یہ اللہ کے سوا جو عبادت کرتے ہیں، معلم، جو نہیں، ینزل بہی، ینزل بہی، نزلہ لفظ معنی کیا ہوتا ہے؟ اتری، نہیں اتری اس کی سلطانن، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، سند کو۔ یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بات کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سند اس کی نہیں اتری، کسی جگہ یہ لکھا ہوا دکھا نہیں سکتے۔ وما لیس لہم بہ علم، اور نہ ہی ان کے پاس ہے اس کے اوپر کوئی علم۔ وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں، نہ ہی اس کے پاس، نہ تو ان کی اس کے اوپر کوئی دلیل اتری ہے اور نہ اس کے اوپر ان کے پاس کوئی علم ہے۔ وما، اور پھر ان لوگوں کا انجام بتا دیا گیا، وما، اور نہ ہی للظالمین، لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا، ظالموں کے لیے، من نصیر، کوئی مددگار ہوگا۔ جو یہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی عبادت کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں اتری اور ان کا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور ایسے ظالموں کا اللہ مددگار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَإِذَا، اور جب، تُتْلَى، تُتْلَى لفظ کس سے ہے؟ تلاوہ، تلاوہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا۔ اور جب تا علامات مضارع لگا ہوا ہے، یہ بورڈ یہ پیچھے سے ٹھیک کرو۔ وَإِذَا تُتْلَى، تا علامات مضارع، اور جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے، اور جب آپ تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیتوں کی، بینات، کھلی کھلی، واضح، بینہ کھلی کھلی، روشن، واضح، تعرف۔ اب اس میں سے لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ تا علامات مضارع لگا ہوا ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ این، رے، فے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچاننا۔ اس کا معنی ہے کہ تو دیکھتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز شخص کے چہرے کے اوپر جو فیلنگز آتی ہیں وہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ چہرہ جو ہے وہ اس وقت غصے سے لال بھبوکا ہو رہا ہے، یا اس کے چہرے کے یہ ریلیکس ہے، تو آپ پہچان لیتے ہیں اس کے، یا اس کی مسکراہٹ ہے، پہچان لیتا ہے، تو آپ پہچان لیتے ہیں فی وجوہہ، ان کے چہروں سے۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے، ان کے چہروں کو پہچان لیتے ہیں۔ الذین، کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے، کفروا، جو کافر ہیں، المنکر، ناخوشی، ناگواری، تو وہ ان کے چہروں کے اوپر ناخوشی، ناگواری، ناراضگی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ یکادون، یہ لفظ ہوتا ہے کادا، اس کو فعل مقاربہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کادا، کادا یکادو، ایسا کام جو ہونے والا ہو اور نہ ہو، یا ایسا کام جو نہ ہونے والا ہو اور ہو جاؤ۔ اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، ہو سکتا ہے، قریب ہے۔ یستعون، یستعون، یستعون لفظ کس سے ہے؟ یا علامات مضارع کر دیجئے، واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے کر لیجئے۔ یستعون، حملہ کر دینا، جھپٹ لینا کسی کو، قریب ہے کہ وہ جھپٹ لیں، حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم، جو ان پہ تلاوت کرتے ہیں۔ قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ جب آپ ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں، ان کے چہروں کی ناراضگی، ناخوشی نظر آتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تلاوت کرنے والوں کے اوپر جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا چہرہ نوچ لیں، جھپٹ لیں اس کے اوپر۔ کل، کہہ دیجئے، آفا۔ اب اس لفظ کو اگر ہم کھولیں، الف علیحدہ کیجئے، فے علیحدہ کیجئے،
پھر الف علیحدہ کیجئے، پھر نبیو، پھر آگے جو ہے وہ ضمیر لگا دیجئے۔ یہاں پہ پہلا حرف جو ہے استفہامیہ ہے، فے پس کے لیے، یہ الف میں متکلم کے لیے استعمال ہوا۔ نبا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خبر۔ کس کو دوں؟ تم کو۔ کیا پس میں بتاؤں تمہیں؟ یہ سائن آف انٹیروگیشن میں ہے۔ اور پھر افانبئکم، افانبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں؟ بشرن، بشرن، بشرن یہ لفظ کس سے ہے؟ شین رے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرر۔ شرر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برائی، بدی۔ کیا میں تمہیں بری بات بتاؤں؟ من ذالکم، اس سے بھی۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ النار، آگ۔ وعدہ اللہ، وعدہ، جس کا وعدہ لفظ وعد سے ہے اور ہاں ضمیر لگی ہوئی ہے، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہوئے۔ کیا میں تمہیں اس سے بھی جو ہے وہ بری چیز بتاؤں؟ اس سے بھی بدتر چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بئسا نافیہ کا صیغہ ہوتا ہے، بئسا بہت برا، بئس المصیر، مصیر کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، اور جو عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، نہیں ہے اتاری اس کی کوئی دلیل، کوئی اتری دلیل، سند اس کے پاس اس کی نہیں اتری، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتری، اور نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے اوپر تو ہماری آیتیں پڑھتا ہے، بینات، کھلی کھلی واضح روشن آیتیں پڑھتا ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو دیکھتا ہے ان کے چہروں کے اوپر ناگواری، ناخوشی دیکھتا ہے ان کے چہروں، تو پہچان لیتا ہے ان کے چہروں کے اوپر کہ ان کے چہرے اس وقت کس طرح غصے سے لال ببوکا ہو رہے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ جھپٹ لیں، وہ چہرہ نوچ لیں، ان کا حملہ کر دیں ان کے اوپر جو ہماری آیتیں ان کے اوپر پڑھ رہے ہیں، جو صاف اور کھری اور توحید کی بات کر رہے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کا چہرہ نوچ لیں، اس پہ حملہ کر دیں۔ کل کہہ دیجئے، یعنی کہ یہ ایک بری ان کی طرف سے برائی ہے، کل کہہ دیجئے افانبئکم بشرن، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری بات نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ ذالک من ذالکم، اس سے، النار، وہ آگ ہے، وہ جہنم ہے، وعدہ اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین کفروا، ان لوگوں سے جو انکاری ہیں، وبئس المصیر، اور یہ بیسل یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اس آگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مفہوم پہ آ جائیے۔ پہلی بات، ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے بت گڑھ رکھے ہیں، کتنے آستانے ہم نے پال رکھے ہیں، کیا کسی ایک کی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی قرآن یا حدیث میں ہمیں ملتی ہے؟ کسی جگہ پہ بتا دیجئے کوئی ایسی سند ہے؟ پہلے لوگوں نے بت گڑھ رکھے تھے، تراش کر بت راشے ہوئے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے نیک بزرگ جو دنیا سے چلے جاتے ان کے جو ہے وہ بت بنا لیتے تھے، ان کے قبروں کو پوجتے تھے، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، کیا اس کی کوئی دلیل، کوئی قرآن یا سنت میں ثابت ہے کہیں پہ؟ کوئی ایسا علم، ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ صرف یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے اگر ایک غلطی آباء و اجداد نے کی ہے تو اس کی اولاد بھی وہی کرے۔ اگر ایک غلطی میں کر رہا ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میری اولاد بھی وہی غلطی کرے اور اس وہ گناہ میں جو ہے وہ برابر کی حصے دار ہو؟ بجائے اس کے اس کو تو صدقہ جاریہ بننا چاہیے۔ تو قرآن اور سنت وہ واحد روشنی ہے جس سے جو ہم اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نے وہ نہیں کی، وہ راستہ ٹھیک نہیں کر سکے، تو ہمیں وہ راستہ اپنا ٹھیک کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اب تو ان آستانوں کے اوپر معاذ اللہ طواف شروع ہو گئے ہیں، اعتکاف شروع ہو گئے ہیں، کیا کچھ نہیں شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری انہی چیزوں کو نگیٹ کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی سند ہے؟ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم توحید کی کھری اور سچی بات سننا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی کسی بزرگ کی کرامات، کوئی کرشمے، کوئی معجزے، کوئی مرچ مسالے لگا کے نہ سنائے جائیں، تب تک ہمیں تقریر سننے کا مزہ نہیں آتا۔ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ما لم ينزل بہ سلطان، کوئی دلیل نہیں اتری اس کے اوپر، کوئی سند نہیں ہے اس چیز کی، وما لیس لہ بعلم، اور اس کے اوپر کوئی علم بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو کہا جاتا ہے دکھا دیں،
قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے, کوئی حدیث میں کوئی ایسی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا فرمایا تھا, قبروں کو سجدہ گاہ مت بنا لینا. تم سے پہلے امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتی تھیں. ہم نے بھی بنا لیا ہوا ہے, ہم بھی وہاں اعتکاف کر رہے ہیں. اب تو طواف ہونے شروع ہو گئے ہیں معاذ اللہ ان کے. کوئی دلیل ہے, کوئی سند ہے؟ تو پھر ان کے بعد کہہ دیا گیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, کوئی ان کا حامی, کوئی والد نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تو پڑھتا ہے ہماری آیتیں ان کے اوپر, تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کے چہرے جو ہے وہ غصے سے لال ہو جاتے ہیں. ان کے چہروں کی ناراضگی, ناخوشی جو ہے وہ ناگواری تمہیں نظر آتی ہے. وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ اس لیے کہ ان کی تو دکانیں بند کروا رہے ہیں آپ ان کی جو روزی کے اڈے انہوں نے بنا رکھے ہیں, اب تو وہ بند کروا رہے ہیں. جب حدیث کی بات کی جاتی ہے, جب قرآن کی بات کی جاتی ہے, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتٌ, جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ہماری آیتیں سے مراد قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے اوپر, بینات, کھلا ہے, یہ بالکل روشن ہے, یہ واضح ہے, یہ صاف ہے. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ, تو پہچانتا ہے, تو دیکھتا ہے ان کے چہرے. الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جو کافر ہیں, جو انکاری ہیں. المنکر, منکر کہتے ہیں ناخوشی کو, ناگواری کو, ناراضگی کو, کہ جب آیتیں پڑھتے ہیں, قرآن سناتے ہیں, ان کے چہرے ناگواری, ان کے چہروں پہ ناگواری صاف نظر آتی ہے, ناخوشی صاف نظر آتی ہے. یکادون, اب ان کا بس نہیں چلتا, یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم, کہ وہ ان کے اوپر حملہ کر دیں جو ہماری آیتیں ان کو سنا رہے ہیں, جو ان کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں, جو ان کو حق کا راستہ دکھا رہے ہیں, جو توحید کا سبق ان کو سکھا رہے ہیں, جو پڑھ کے سنا رہے ہیں, ان کا بس نہیں چلتا. آپ کر کے دیکھ لیجئے بات کسی کے اوپر, کسی مزار کے اوپر جا کے, وہ کیا حال کرتے ہیں آپ کے اوپر. جب بھی آپ توحید کی بات کریں گے, قرآن کی بات کریں گے, بزرگوں کا احترام اپنی جگہ بجا ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہیں. ان کے لیے ہمیں مغفرت کی, بخشش کی دعا کرنی چاہیے, لیکن ان سے کس لیے مانگتے ہیں ہم, کس طرح مانگ سکتے ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے. جو اپنے لیے نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے یا تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو جب ان کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو انہوں نے دکانیں بنا رکھی ہیں, جن کے غلے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جو لوگوں کے تو جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ پھونکوں سے کر دیتے ہیں, اور خود جو ہے وہ انگلینڈ اور یورپ چلے جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے یستون, لگتا ہے کہ وہ قریب ہے, یستون بالذین, وہ حملہ کر دیں ان کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر, یتلون علیہم, جن کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اب اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ اور کیا, یہ ہماری روزمرہ زندگی میں نہیں ہوتا. یہ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے جب راہ ہدایت ہے. خود فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تو ان کے اوپر ہماری قرآن کی آیتیں سناتا ہے, ان کے چہرے ناخوشی سے, ناراضگی ان کے چہروں پہ نظر آنے لگتی ہے, اور قریب ہے کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں. کل کہہ دیجئے, یہ جو تمہارے چہروں پہ ناراضگی, ناگواری, ناخوشی نظر آ رہی ہے, افا انبئکم بشر من ذالکم, میں تجھ سے بھی ایک بڑی خبر دیتا ہوں, میں تجھ سے بھی اسے ایک بری خبر, بدتر خبر تمہارے لیے سناتا ہوں. وہ کیا خبر ہے کہ جو یہ تم کچھ کر رہے ہو, تم تو ہمیں برا سمجھ رہے ہو, لیکن میں تمہیں اس سے بڑی بری خبر سناتا ہوں. النار, جہنم, آگ, وعدہ اللہ, وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے, کفروا, ان لوگوں سے جو لوگ انکاری ہیں, جنہوں نے انکار کیا ہے. اور یہ جان رکھا ہوا بئس المصیر, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب وہاں پہ بات تو صرف دیکھیے پھر وہی توحید کی رہ جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجتے ہو, کوئی دلیل, کوئی سند, کوئی چیز ثابت کر دیں, نہیں کر سکتے. نہ کچھ ہے سوائے اس کے آباء و اجداد کی تقلید, صرف مقلد ہیں اپنے آباء و اجداد کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جی ہم نے باپ دادوں سے سنا. میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں غلط کر رہا ہوں یا میرے ماں باپ نے کچھ غلط کیا, کیا ضروری ہے کہ اولاد بھی اسی غلط راستے پہ چل کے بجائے صدقہ جاریہ بننے کے ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بنے. تو جہاں پہ قرآن کی روشنی نظر آ رہی ہے, جہاں پہ حدیث ہمیں مل رہی ہے, ہمیں اپنی راہ سیدھی کر لینی چاہیے. وہ غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے جو پہلے ہو چکی ہوئی ہیں. اگر ہم دہرائیں گے تو پھر ہم وہی رہ گیا, پھر ہم میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھیں, آیا, کھایا, پیا, بچے پیدا کیے, مر گیا, یہی کام ہم کر رہے ہیں, پھر باقی چیز پیچھے کیا رہ جاتی ہے. اس کی کوئی دلیل, کوئی سند جو ہے وہ سامنے ہے نہیں ہے. صرف اس لیے آباء و اجداد سے سنا تھا, پیو دادے کر دے آ رہے تھے. کتنی چیزیں ہم نے, رسومات ہم نے, شادی بیاہ کے اوپر ہم نے, فوتگی کے اوپر ہم نے کتنا کچھ ایڈ کر رکھا ہوا ہے. کوئی دلیل, کوئی سند, کوئی کچھ ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو کی منہ دکھاواں گے. بھائی قرآن ہمارے سامنے ہے, حدیث ہمارے سامنے ہے, کسی کو منع کر کے دکھائیں, اس کا چہرہ غصے سے لال بھوکا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کرے. تو نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. خود ترجمہ سیکھ لیجئے, خود ترجمہ کر لیجئے. جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ, اللہ کے سوا, نہیں اتری اس کے اوپر کوئی دلیل, کوئی سند, اور نہ اس کا کوئی علم ہے,
اور اللہ ایسے ظالموں کا مددگار نہیں ہے، اللہ ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور تو جب ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے انہیں، اور وہ کھلی کھلی ہیں، روشن ہیں، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، اور اللہ نے تو خود قرآن کے بارے میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، کوئی اس سے سبق سیکھنے والا؟ ہم اس کو آسان سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور جب پڑھی جاتی ہیں آیتیں ہماری تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ، تو دیکھتا ہے ان کے چہروں، یہ لفظ عرف سے ہے، عرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان لینا۔ ہم نہیں کہتے فلاں عرف فلاں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اس کے اس نک نیم سے جانتے ہیں، تو پہچان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے ان کے چہروں کو، المنکر، ناگواری، ناخوشی کے اثرات، کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہمیں توحید کی بات سنائی جائے، اس لیے کہ توحید کی بات بتانے سے ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کی آمدنیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جس نے جو ہے وہ سودا کر لیا اس آخرت کے بدلے میں دنیا کا، تو پھر وہ دنیا میں تو ٹھیک ہے 4 دن موج کر لے گا، لیکن وہ 4 دن بھی کیا ہے، وہ کہاں پہ ایک دن 50,000 سال کا، اور کہاں پہ چند لمحوں کی کہانی۔ تو چند لمحوں میں دیکھیں کوئی بھی عیاشی، کوئی بھی جو ہے وہ بندے کو جو انجوائمنٹ ہے، الٹیمیٹلی دیر از این اینڈ، وہ ختم ہونی ہے۔ آپ چھٹیوں پہ جاتے ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں، بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، 4 دن بعد ویکیشنز ختم۔ آپ کو جتنا بھی کچھ ہوتا ہے وہ ایک لمحے کے بعد، ایک مومنٹ کے بعد، وہ آپ کو یوز لیس، بیس لیس لگنے لگتا ہے۔ اللہ تو ہم سے وہ وعدہ کر رہا ہے جو پھر عبدالآباد ہوگا، اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہوگا کہ وہ پھر ہمیشہ ہی رہے گا، اس میں کوئی نہ، اور ہر دفعہ ہر چیز نئے انداز میں۔ اللہ نے تو جو نعمتیں بیان کی ہیں، ہم تو ان کو اپنے تخیل میں، ہم خیال میں بھی نہیں لا سکتے ان کو۔ تو یہ بات سیدھی سی کر دی گئی ہے کہ ان کے چہروں پہ ناراضگی، ناخوشی دیکھتے ہو تم۔ یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیں جو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے یہ جو ناگواری یا بد تم محسوس کر رہے ہو، افانبئکم بشر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بھی بڑی خبر بتاتا ہوں، میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ النار، آگ ہے، وہ جہنم ہے، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے، الذین کفروا، جو لوگ انکاری ہیں اس بات کے، جو کافر ہوئے۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، نہ شکراپن بیسیکلی، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ اب اس طرح کی کلیئرٹی کے ساتھ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے روشن آیات نہیں ملی، مجھے واضح احکام نہیں ملے؟ ان واضح احکام ملنے کے بعد بھی اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو پھر یہ ساتھ لکھ دیا ہے کہ نہ ماننے والوں کا حال کیا ہے؟ النار ہے، آگ ہے، جہنم ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ اللہ نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں۔ اللہ کا لاکھ احسان، کروڑوں احسان کہ ہمارے سامنے، ہمارے پاس قرآن محفوظ شکل میں ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے پاس محفوظ شکل میں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں، جو حدیث کا منکر ہے، جان لیجئے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے۔ تو اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ، کوئی دو آرا نہیں ہونی چاہیے۔ جو قرآن میں ہے اسی کا پریکٹیکل ورژن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ذات مبارکہ ہے۔ تو بات مختصر ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ وہ بہت بڑی کیا ہے کہ اصل توحید ہے، اصل اللہ کی وحدانیت ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ باطل ہے۔ شیطان جب سے کائنات تخلیق ہوئی تب سے پینترے بدل کے مختلف مذاہب کی شکل میں، مختلف ڈکوسروں کی شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے۔ حق ہمیشہ ایک رہا ہے، اور وہ حق سامنے لکھا ہوا ہے۔ جب ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں تو لوگوں کے چہرے لال ببوکا ہو جاتے ہیں، چہروں پہ اوپر جو ہے وہ بس ناگواری آتی ہے، ناخوشی آتی ہے، بس نہیں چلتا کہ اس کو جو ہے وہ اینٹ اٹھا کے مار دیں، وہ حملہ کر دیں تمہارے اوپر۔ انہیں کہہ دیجئے کہ اس سے بھی جو تمہارے ذہنوں میں ناگواری، ناراضگی آئی ہے، اس سے بھی بڑی خبر، اس سے بھی بڑی بات میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ بات آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد بے راہ نہ کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔